آج بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی نمائندگی ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کر رہے تھے اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اجلاس میں کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ تقریر کیا. اس پر تفصیلاً بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. اس کے لیے تمام تر فوجی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. اسرائیل نے بھی ایران کے رد عمل سے خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنی عوام کو بنکر سے منتقل ہونے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے, جبکہ دوسری طرف روس کھل کر ایران کی حمایت میں سامنے آ چکا ہے. تو کیا بات اب میدان جنگ میں جانے والی ہے اور جنگ کے دہانے پر ہے سچویشن؟ کیا امریکہ واقعی ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے یا پھر صرف بلف کیا جا رہا ہے؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ سیاسی معاملات پر نظر ڈالیں گے. بانی کو ڈیل اور ڈھیل دی جا رہی ہے یا نہیں, اس پر وفاقی حکومت آپس میں ہی دو الگ الگ باتیں کر رہی ہے. کس کا موقف درست ہے اور کس کا غلط, اس پر بات ہوگی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پاکستان نے باجوڑ حملے پر افغان حکومت کو اپنا احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ دیا ہے, مگر کیا صرف اتنا کرنا کافی ہے؟ ان تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بخاری صاحب پہلے تو بات کر لیتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ آج بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں انہوں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کیا, آپ اور میں دونوں ہی اس کو سن رہے تھے. بہت سارے ایسپیکٹس کے اوپر انہوں نے بات کی. سب سے پہلے تو انہوں نے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی, اور ہر دفعہ وہ نئے طیارے گرا دیتے ہیں اور ہر دفعہ وہ نمبر جو ہے وہ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, اور پھر پاکستان کی خاصی تعریف بھی کی ہے انہوں نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کافی سڑا بیٹھا ہوں, پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں نا جی. دو تین باتیں ہیں بہت اہم جس کے اوپر میرے خیال سے پوری پاکستانی قوم کو بہت کنسرن ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود ہیں, ضرور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا بیان دہرانا ہوتا ہے کہ میں نے 25 لاکھ جانیں جو ہیں وہ بچائی ہیں, 25 لاکھ نہیں بلکہ 25 ملین جانیں بچائی ہیں. تو وہ بیان جو ہے وہ ان کی موجودگی سے زیادہ بہتر سوٹ نہیں کرتا ان کو نا, لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے کیسے انہوں نے 25 ملین جانیں بچانے کا کریڈٹ دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, میری سمجھ میں نہ پہلے آیا تھا نہ اب آیا ہے. یعنی وہ 2-3-4 باتیں جو ہیں وہ بیٹرلی بہت جلدی میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے اس نے یقینی بنایا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کو. کس گٹ سے ایک شخص اتنی ڈھٹائی سے اتنے لوگوں کو سامنے بٹھا کے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ امن ہے جانوں کی قربانی دی گئی ہو, یہ امن ہے جہاں پر 2 لاکھ لوگوں کو اپاہج بنا دیا ہو, یہ امن ہے جہاں پر ایک پورے کے پورے خطے کو جو ہے وہ زمین بوس کر کے قبرستان بنا دیا گیا ہو, یہ امن ہے جہاں پر ان کے لیے دوائیوں کا, ان کے لیے ہاسپٹل کا, ان کے لیے روزے رکھنے کا, ان کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود نہ ہو. اس کو آپ امن کہتے ہیں؟ میرا خیال سے ڈوب مرنے کی مقام ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے. اور کیسے یہ جانور سامنے بیٹھے ہوئے تھے جن سب نے سن کے برداشت کر لیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریجن کو ایران سے خطرہ ہے. بالکل غلط ہے یہ. کسی نہ کسی کو اٹھ کے کہنا چاہیے کہ ریجن کو خطرہ ہے اسرائیل سے, جس نے نقشہ بنا رکھا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا, جس میں 9 ریاستیں وہ ضم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ میں. یہ لوگ ہیں, یہ کیا لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ امریکہ لائے گا امن. دنیا کی ساری بڑی جنگیں جو ہیں وہ امریکہ نے شروع کی اور امریکہ نے لڑی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار سے شروع ہو جائیں, اس کے بعد آپ آ جائیں ویتنام پہ آ جائیں, عراق پہ آ جائیں, سیریا پہ آ جائیں, لیبیا پہ آ جائیں, شام پہ آ جائیں, یمن پہ آ جائیں, سوڈان پہ آ جائیں, افغانستان پہ آ جائیں. کیا کیا میں بتاؤں آپ کو, یہ امن والے لوگ ہیں؟ پتہ نہیں مجھے کیسے سن لیتے ہیں لوگ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ بنانا چاہتے ہیں ریجن کو نیوکلیر بم سے, تاکہ ایران جو ہے وہ بم نہ بنا سکے. اور بھائی تاریخ گواہ ہے انسانی کہ صرف ایک بے غیرت ملک ایسا ہے جس نے نیوکلیر ویپن استعمال کر کے 3,50,000 لوگوں کو ایک دن کے اندر قتل کیا. اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اب بھی وہاں پر جاپان میں, ناگاساکی اور ہیروشیما میں. یہ بتائیں گے ہمیں کہ امن کیا ہوتا ہے, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس کے پاس ویپنز ہونے چاہیے, کس کے پاس نہیں ہونے چاہیے. یہ جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں امن کے, ان کو شرم نہیں آتی کہ اسرائیل نے ان کی ناک کے نیچے نیوکلیر بم بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کیا کسی نے کنڈیم؟ ایسے ہی آگے سامعین بیٹھے ہیں سارے, کہا کسی نے کہ جناب ذرا اس کے بارے میں بھی غور فرما لیجیے آپ. تو میں تو بہت بپھرا بیٹھا ہوں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کروں. وہ جو تعریف فرمائی ہے انہوں نے ہمارے آرمی چیف کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی, میں اس کی ایک وجہ تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہیں چونکہ
क्रेडिट लेना होता है. अपना क्रेडिट लेना होता है, इसलिए वो एनीवे कहने का मतलब ये है कि इट मीन्स नथिंग टू अस, क्योंकि हमारे साथ भी अमेरिका ने कभी खैर नहीं गुजारी है. 70 साल से हम उसके इत्तेहादी हैं बाकायदा. एक वक्त में हमें टाइटल हासिल था कि हम नॉन नेटो एलाई हैं, जो बाद में वापस ले लिया गया इसलिए कि उनका मतलब पूरा हो गया था. हमने अफगानिस्तान की जंग में उनका साथ देके इसका इनाम यही होना था. उससे पहले हमें जो हमारे पास 40 लाख अफगान रेफ्यूजी छोड़ के पीछे पलट के नहीं देखा, वो किधर गया? वार सपोर्ट फंड जो हमें मिलना था. तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्या क्या बंदिशें हम पर नहीं लगी. 40 साल की सैंक्शन रजीम हम पर है और हम बैठ के वहाँ उसकी ये जगलरी सुन रहे हैं. तो एनीवे ये कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात कौमों की लीडरशिप जो है उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, शायद उन मजबूरियों के तहत. और एक सबसे अहम बात जो है, आज तो मुझे उसका सबूत मिल गया है बिल्कुल कि ये मौसूफ अपनी तरफ से एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस बना के बैठे हुए हैं. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए कि अगर इतना ही अमन कायम करने वाला बोर्ड है ये, तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 कहाँ हैं? हाँ जी. कौन है? रशिया, चाइना, ब्रितानिया, रूस और अमेरिका. अमेरिका साहब ये सारी जगलरी कर रहे हैं, ये बाकी 4 कहाँ हैं? नहीं आए, वो नहीं माना उन्होंने बहुत पीस ऑफ बोर्ड को, बिकॉज दे नो कि ये साजिश कर रहा है, ये गिमिक्स कर रहा है टू क्रिएट ए पैरेलल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अब इसकी दाल नहीं गलती है. फिर वो ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपने पूरे पोटेंशियल पे पूरा नहीं उतर रहा अभी तक. देखिए उसकी वजह कौन है? उसकी भी रीजन यही है. उसकी रीजन भी यही है क्योंकि हर एक रेजोल्यूशन को जो थी उसको वीटो कर देते हैं. आप इसी इसराइल के बारे में जो इंसानी जानों से खिलवाड़ हुआ, जो वहां पर नस्ल कशी एक तवील अरसे तक जारी रही, किसने 6 रेजोल्यूशन को वीटो किया? इन्होंने. चूंकि इसके बावजूद वहां से रेजोल्यूशन पास होती हैं और जो अमेरिका उसके हक में लाता है उसको चाइना और रशिया वीटो कर देते हैं. इसलिए उनका ख्याल ये कि एक पैरेलल बॉडी होनी चाहिए जहां मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा. एनीवे ये बहुत खौफनाक साजिश है. ये साजिश मुसलमानों के खिलाफ है. मुसलमानों को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए. ये तो मैं कन्विक्शन के साथ आपको. बिल्कुल बुखारी साहब, आपने तो तमाम तर पाकिस्तानियों के मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी है. देखिए मुझे तर्जुमानी इसलिए करनी पड़ी कि ये 2+2 साफ समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है. आप देखिए गजा को वो रिहा कर यानी आजाद करवाने जा रहे हैं. नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस. वो तो वहां पर प्लान बना के बैठे हुए इन्वेस्ट करके उसको एक वही जो पुरानी रेवेरिया और टूरिस्ट रिजॉर्ट बन रहे थे वहां पर. बुखारी साहब, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा हो रहा था कि शायद पाकिस्तान अपनी फौजें भेजने जा रहा है, तो जिन मुल्कों का नाम उन्होंने लिया जो मिलिटरीली इसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है. देखिए मैं इसको क्रेडिट देने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को भी, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, अगर ये किसी कन्विक्शन के तहत है. बुखारी साहब, पर एक और मुस्बत बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करने के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं है, हमास अपने वादे पर पूरा उतर के खुद ही गैर मुसल्लह हो जाएगी. मैंने आपको कहा कि ये लफ्जों की हद तक तो ठीक है, करके देखे ना जरा. जी समझ रही ना आप मैं क्या कह रहा हूँ. बिल्कुल. और बुखारी साहब, जो वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान, अभी जो आपने भी बात की कि मशरिक वस्ता के पीस के दरमियान 2 ही रुकावटें. एक तो उन्होंने बता दी कि ये सारी सिचुएशन, दूसरा वो कहते हैं कि ईरान के पास किसी सूरत न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो सकते, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते. ईरान हमारे साथ मिलकर चलेगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं चलेगा तो भी ओके. देखिए ये भी, इसमें भी जगलरी ऑफ वर्ड्स है. तयशुदा बात यह है कि इन्होंने एक ऐसे मुल्क की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया which was subject of international atomic energy agency, जिसकी इंस्पेक्शंस 3 मरतबा हो चुकी थी. दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म, दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ, दिस इज अगेंस्ट द यूएन चार्टर. मतलब आप जो मर्जी करें वो ठीक है, आप उसे अपनी नाजायज औलाद की प्रोटेक्शन में मुसलमानों का खून माए वो ठीक है. ये क्या बात है. मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह से मेरी दुआ है ये कि हमारे मुसलमान ममालिक की गैरत कभी तो जागे, कभी तो जागे. क्योंकि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, बावर कराना चाहता हूँ, it's not Gaza, it is not even Lebanon, it's Islamophobia, it is all of them. Yes, they will all suffer. Their governments will go, their sheikhdom will finish, their kingdoms will finish. अगर ये इन्होंने इसका साथ दिया ट्रंप का टू प्रोटेक्ट इजराइल एंड टू डिस्ट्रॉय ईरान. जी अब आ जाए ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लीजिए. देखिए जी, अमेरिकी मीडिया जो है वो वाज़ेह तौर पे इशारे कर रहा है कि ट्रंप जो है उसने भी फैसला नहीं किया है, लेकिन तैयारी साड़ी मुकम्मल है.
ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں 10 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ. وہ کوئی 10 دن کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے چند ہفتے ہیں ایران کے پاس, وہ اس میں طے کر لے. میں نے کہا ہے نا آپ سے, اصل میں بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ سوچ رہے ہیں اب, یا ان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ حملہ تو آپ کر لیں گے, لیکن اس کے آفٹر میتھ کون سنبھالے گا. پہلی بات تو یہ کہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ if we are attacked then nobody is our friend. میرے خیال سے it is the right approach. اگر اس خطے کے ممالک نے امریکن حملے کی سپورٹ کرنی ہے then they must suffer. Then Iran is right in warning them to will attack you. جہاں جہاں اڈے ہیں ہم اٹیک کریں گے. I think this is right. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, جو یہ بار بار اس طرح کی خبریں آتی ہیں, کبھی برطانوی میڈیا کی جانب سے آ جاتی ہے, کبھی امریکی میڈیا, CNN, بہت سارے جو ہیں وہ چینلز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ واقعی ہی تیاری مکمل کر چکا ہے اور بڑی سیریسلی اس کے اوپر غور و خوض جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ ایران کو اٹیک کیا جائے. تو بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف, جس طرح سے آپ کا تو واقع ویسے میں جانتی ہوں, آپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ صرف سائیکولوجیکل وارفیئر لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جس نے اتنا بڑا بلڈ اپ کیا ہو نا, وہ پھر نہ مذاکرات کا انتظار کرتا ہے نہ دشمن کو ٹائم دیتا ہے. یہ یاد رکھیں آپ. دیکھیں نا جو وقت گزر رہا ہے, نئی ریالٹیز آ رہی ہیں نا سامنے. بالکل. رشیا کے جہاز آ رہے ہیں نا مشقیں کرنے کے لیے. Why would they give time to Iran? بالکل. مطلب ہے اگر انہوں نے حملہ کرنا ہے تو وہ اصل میں بات کیا ہے, اصل میں نیتن یاہو کا خیال یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے گا اور یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی جنگ بن جائے گی. غلط فہمی کے شکار ہیں وہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہائی الرٹ دے دیا قوم کو. انہوں نے کہا بنکروں کے نزدیک پہنچ جائیں. ہاں جی بخاری صاحب, سب سے زیادہ بزدل قوم اگر میں نے کوئی دیکھی ہے تو وہ اسرائیل. میں عرض کروں کیوں, بار بار میں نہیں کہہ رہا, یہ ایرانین لیڈرشپ کہہ رہی ہے, the first bullet fired at us, our next target will be Israel. جی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلی جنگ میں جون میں جو مزہ اسرائیل نے, جو مزہ امریکہ نے سیکھا ہے یا جو مزہ لیا ہے, وہ خوف سے ان کی, میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا, وہ خوف جو ہے وہ لرزہ طاری ہے ان کے اوپر کہ ایران نے اگر اپنی پوری قوت کے ساتھ, اپنے پورے میزائل سسٹمز کے ساتھ اٹیک کیا تو یہ جو بیری بیڑے ہیں ان کا کیا بنے گا اور اسرائیل کا کیا بنے گا. یہ سوچ ہے جو ان کو روکے ہوئے. لیکن بخاری صاحب, مذاکرات کے لیے بھی تو امریکہ سے جیدہ دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ بات اگر جس طرح آج ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہو, تو ایرانی صدر کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی باڈی کے تھرو انسپیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کوئی نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہے. تو پھر تو یہاں پر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے. جب میں نے کوئی بات صرف جواز گھڑنے کی خاطر کہنی ہو تو پھر میں آپ کی یہ بات کیوں مانوں گا, میں کیوں تصدیق کراؤں گا. کس کو نہیں پتا جب ایرانین نیشن یہ کہے کہ ہمارے رہبر انقلاب کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں نیوکلیر بم نہیں بنانا ہے. ایران کے لیے اس سے زیادہ کوئی پریشر نہیں ہے, اس سے زیادہ ریلیجیس سینکٹری کسی چیز کی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں وہ ایک طرف ہے, لیکن ان کے لیے آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ زیادہ اہم اور ضروری ہے. ایک بات. بالکل. دوسری بات, ابھی آپ نے کہا کہ جواز پیدا کیا جا رہا ہے, تو کیا حملہ کرنے کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے یا پھر بات نیوکلیر پروگرام کے علاوہ کچھ اور معاملات ہیں؟ دیکھیے میں, یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے وہاں. بالکل, ڈیفینیٹلی. 2-3 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور یہ گارنٹی حاصل کرنی ہے کہ ایران اس کے اوپر کبھی حملہ نہ کرے. وہ تو میزائل پروگرام جب تک چل رہا ہے تو اسرائیل تو ٹارگٹ اور نہ ہی ایران اپنے میزائل پروگرام پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بات واضح ہو چکی, یہ بات ثابت ہو چکی. لہٰذا امریکہ اینڈ اسرائیل بوتھ ہیو ٹو گو بیک آن دیئر کلیم کہ ہم میزائل پروگرام پہ بات کریں گے, ہم ان کی پراکسیز پہ بات کریں گے. وہ ساری ختم ہو گئی چیزیں کہ نہیں, اب صرف نیوکلیر کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو ایک طرح سے ان مذاکرات میں ایران از اے وکٹر. بالکل بخاری, 4 بنیادی شرطوں میں سے 3 فارغ ہو گئی ہیں, صرف ایک پہ بات ہو رہی ہے جس پہ ایران ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار تھا. ڈیفینیٹلی بخاری صاحب, یہی تو پوائنٹ ہے کہ ایران تو تیار ہے نیوکلیر اپنے پروگرام کی جو ہے وہ انسپیکشن کروانے کے لیے, تو پھر بات ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیے ڈیڈ لاک نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اب 2 آپشن ہیں. either he wants a face saving and go back اور کچھ شرطیں منوا لے ایران سے. دوسرا یہ کہ he opt for war. دونوں میں سے پہلے والا آپشن جو ہے وہ ڈویبل ہے اور اس میں خطرات کم ہیں. دوسرے والے میں تو when there is a war, all is right in a war and love. بالکل. تو پھر تو جو بھی ایران کرے گا یا ایران کرنا چاہے گا پھر اس میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں جی, امریکی عہدیدار جو ہیں
وہ کنسنسس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بال از ناؤ ان دا کورٹ آف ایران. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آئیں گے مذاکرات کے اوپر تو تب ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. وہ ایک عہدیدار نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جنیوا میں جو مذاکرات کے راؤنڈ ہو رہے ہیں سارے بے سود ہے, بے معنی ہے. تو پھر چھنکنا بجانے کے لیے آ رہے ہیں, آپ وہاں کیا کرنے آتے ہیں پھر آپ؟ اگر وہ بے سود ہے تو ختم کریں ان کو. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات جو اب تک مجھے دکھائی دی ہے اس پوری صورتحال میں, وہ ہے روسی وزیر خارجہ یہ سرگئی لاروف کا سٹیٹمنٹ. ان کے الفاظ ذرا میں دہرا دینا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایران پر حملہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. Now this is no وہ کیا کہتے ہیں, یہ جو این جی اوز کا لیڈر نہیں کہہ رہا کوئی, ان کا فورن منسٹر کہہ رہا ہے, who is the most important person after Mr. Putin. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, روسی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ IAEA کے تحت جو بات میں پہلے کر رہا تھا, کنٹرول ایرانی جوہری تنصیبات پر جو ہے وہ اس کی موجودگی میں حملہ کر دینا ان انسٹالیشنز کے اوپر, جیسے کہ امریکہ نے پچھلی دفعہ کیا تھا, یہ عالمی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے. لیکن بخاری صاحب, جس طرح کی دونوں سائڈ پہ ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے, جس طرح سے ویپنز امریکہ موو کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں, پھر جس طرح سے یہ بھی ایک اور انہوں نے بتایا کہ اگر ڈیاگو گارسیا کے تھرو وہ جو ہے اس آئیلینڈ کے تھرو ایران پر حملہ کر سکتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے UK کو بھی کہا ہے کہ یہ آئیلینڈ ریزرو رکھیں. تو بخاری صاحب, جس طرح سے امریکہ پوسچرنگ کر رہا ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے. اس کی بھی تیاری پوری ہے. اب ذرا میں اس کی طرح تھوڑی سی موقع دیں تو کہ ان کی بھی. ایران مسلسل جرأت کے ساتھ ساری صورتحال سے بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو اس نے آبنائے ہرمز میں سب پاسداران انقلاب کے تحت مشقیں کی, ٹھیک ہے جی, اور اب انہوں نے نوٹم جاری کیا ہے آج کہ اب ہم جو ہے راکٹس کا راکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جی, مشقیں کرنے لگے ہیں, لہذا تیاری رہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشقیں امریکی جہازوں کی اس علاقے میں موجودگی کے حوالے سے بہت اہم ہے. تو وہ بھی کوئی ڈر کے یا کوئی چھپ کے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے. ایران از اسٹینڈنگ آن اٹس فیٹ, سیئنگ ایوری تھنگ ود کنوکشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم کی حیثیت سے اور کسی کو نہ صحیح, کم از کم ہمیں سیکھنا چاہیے کہ قومی غیرت کہتے ہیں. بخاری صاحب, کنکریٹ شیلڈز بھی بلڈ کی جا رہی ہیں ایران کی ملٹری سائٹس کے اوپر, جو ان کی امپورٹنٹ نیوکلیئر سائٹس ہیں, ان کے ارد گرد کنکریٹ کی شیلڈز بنائی جا رہی ہیں. دیکھیے یہ سب آپشنز ایران کے پاس کھلے ہیں. ایران نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ان کی کچھ نیوکلیئر سائٹ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور بمبنگ کی تھی. نقصان بہت کم تھا, جس کی تفصیل آپ کے پاس موجود ہے, میرے پاس بھی موجود ہے, کہ وہ جو کچھ بھی نقصان ہوا تھا اس کا ریپیئر بھی ہو گئی ہے. اور نئی سائٹ کے اوپر جس کی سیٹلائٹ پکچرز ان کے پاس موجود ہیں, یہ ان کے اوپر کنکریٹ کی وال بن رہی ہے. دیٹ مینس کہ ایران اس کے بعد چین سے نہیں بیٹھا. انہوں نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مزید تحفظ دیا ہے, چاہے وہ کنکریٹ وال ہو چاہے جو بھی ہو. اور اس وقت ایران یہ طے کر کے بیٹھا ہے, اٹس اے کویسچن آف کہ ہم یا ہیں یا ہم نہیں ہیں. جب دشمن اپنے تمام تر طاقتور اتحادیوں کے ساتھ آپ کے در پہ کھڑا ہو تو آپ یا تو پھر سرنڈر کر دیں, جو ایرانین نیشن میں اس قسم کا کوئی رواج ہے نہیں جی, اور یا پھر اپنی پوری قوت ریٹارٹ کریں. بالکل بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, بانی صاحب کو ڈیل ملی ہے یا نہیں, اس پر ایک طرف تو وفاقی حکومت کا آپس میں ہی جو ہے بیان نہیں مل رہے, دوسری طرف فیصل وافدہ صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات کے اوپر کافی تنقید کا نشانہ بنایا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو وہ کسی سیاستدان کو نہیں چھوڑیں گے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3-4 ہفتوں کے لیے غائب ہونے کے بعد اچانک سے وارد ہوئے فیصل وافدہ سین کے اوپر دوبارہ, اور وہ ایک کسی کو کہتے ہیں دھماکے کے ساتھ وارد ہوئے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے, جو اس کا بیان تھا. انہوں نے کہا کہ رانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے, جو بیان جاری کیا ہے, رانا صاحب ہوا میں تیر نہ چلائیں. نہ کوئی ڈیل تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. اور انہوں نے سوال بھی کیا ان سے کہ اگر تھی تو کب تھی, کہاں تھی اور کیسے تھی. ایک بات. پھر انہوں نے ایک مثال ایسی دے دی ہے جو میں ہنس کے پاگل ہو رہا ہوں, لیکن میں اس کی تفصیل آدھی بیان کر سکتا ہوں, آدھی نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تیر کی مثال آپ نے سنی ہے رانا صاحب, وہ اڑتا ہوا تیر جو ہے, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں روک دی بات,
میں بھی میرے خیال سے وہیں روک دوں, کیونکہ رانا صاحب تو کم از کم سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, واڈا صاحب نے رانا صاحب کو صاف لفظوں میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہے یا تھی تو شکر کرو کہ وہ بانی نے تسلیم نہیں کی. اچھا, کیونکہ اگر وہ تسلیم کر کے باہر آ گئے ہوتے تھے تو اڈی خیر نہیں سی. مطلب یہ کہ ان کو آئندہ کے لیے بھی وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیل دی بھی تو شامت آپ ہی کی آنی ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور اشارہ دیا ہے جو میں بھی کوشش کرتا ہوں اسی طرح سے دوں. ان کا جہاں تک دوسری سائیڈ کا تعلق ہے ادھر کسی کا ہاتھ نہیں وہ ڈالنا. نہ کسی کے باب میں جرت تھی نہ ہے نہ ہوگی ان کے پیچھے جانے کے لیے. جی, وہ ان کا حوالہ وہ عظیمہ خان کے بیان کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نسلیں تباہ کر دیں گے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں آپ؟ بالکل میں سمجھ رہی ہوں. بخاری صاحب اتنی بڑی بات کرنا کہ خان صاحب کے ساتھ کو 2 دفعہ ڈیل دی گئی, انہوں نے مانی نہیں, انکار کر دیا, اور وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب جیسا بندہ جو کہ پارٹی میں بڑی اہم پوزیشن رکھتا ہے, گورنمنٹ میں بڑی اہم پوزیشن رکھتا ہے, وہ بغیر آف گارڈ طریقے سے ایسے ہی کہتے ہیں. مجھے اور آپ کو اس کی وضاحت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایسی تیسی خود ان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کر دی ہے. اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہ کوئی ڈیل تھی نہ ہے نہ ہوگی. یہ آپ کے سامنے پڑا بیان اس کا. ٹھیک ہے, وہ رانا ثناء اللہ کا ہم کوشش کریں گے تھوڑا بہت اگر ہم سنا دیں ان کو, لیکن اس کا بھرکس تو نکال دیا عطا اللہ تارڑ نے ان کا بالکل, کیونکہ وہ ایک مقدمے میں سزا یافتہ مجرم ہے. عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے. ڈھیل ویل تو کام ہی نہیں کرے گی جب تک عدالتیں ان کو یعنی آزاد نہیں کریں گی. جب تک عدالتیں ان کو بری نہیں کریں گی کوئی ڈیل دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف رانا صلی اللہ علیہ نے ڈھنگ کی بات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب اتراتے پھر رہے ہیں اور جو بانی رہائی فورس بنا رہے ہیں, انہوں نے وارن کیا ان کو کہ احمقانہ باتیں بند کریں. کیوں بھائی؟ 8 فروری کا حشر آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک بندہ آپ کے کہنے پر باہر نہیں نکلا. یہ کون سی فورس آپ بنائیں گے ہیں؟ اس کے اوپر خود پارٹی کے لوگوں کا, جو پہلے پارٹی کے لوگ ہیں, خاص طور سے فواد چودھری ہیں, خاص طور سے دیگر لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں نے بیانات دیے ہیں کہ بھائی آپ نے جو سلوک اپنے ورکر کے ساتھ کیا ہے, جو وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, خاص طور سے فواد چودھری نے تو ان 5 لیڈروں کا بھی ذکر کیا ہے جو یہاں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جن میں یاسمین راشد ہیں, جن میں شاہ محمود قریشی ہیں, جن میں وہ جو سابق گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ ہیں, جن میں اعجاز چودھری جو یہاں کے صدر تھے وہ ہیں, جن میں وہ ہارون اپنے رشید صاحب, کیا نام ہے, محمود رشید صاحب ہیں. ان کا آپ نے تو ان کو نہیں پوچھا, ورکر کو تو آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ تو کیوں نکلے گا کوئی آپ کے کہنے پہ؟ تو میرے خیال سے صورتحال بالکل واضح ہے کہ یہ رہائی کمیٹی بنا کیا کر لے گی؟ مجھے بتائیں آپ. جیل توڑ دیں گے آپ؟ جیل پر حملہ ہونا چاہ رہے ہیں؟ کہنے پرامن طریقے سے احتجاج کرے گی. بخاری صاحب, پی ٹی آئی کے تو حالات ہم اکثر ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں. حکومت کی جانب سے اتنا بڑا جو ہے وہ مطلب مجھے تو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف عطا اللہ تارڑ صاحب انٹائرلی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف حنیف عباسی صاحب بھی اس دن ہم نے شارٹ ان کا سنا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہونی ہوگی تو ہو بھی جائے گی. ٹھیک ہے, رانا صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک ایسا آپ کے والی ہی بات کہ ایک ایسا انسان جس کے اوپر گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سزائیں نہیں بھگت رہا, جینوئن کیسز ہیں, تو پھر ڈیل کی بات کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے, ڈیل کی بات کرنے والے بھی احمق ہیں, کیونکہ ڈیل حکومت تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ سمجھیں نا جس طرف اشارہ ہے جی, وہ اس طرف سے ایسی زبردست کٹی ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کل پرسوں کا جو عظمیٰ خان کا بیان ہے, جب وہ بہن بھائی سے مل کے آئی ہیں باہر, اس بیان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دیٹس آل فائر. جب آپ یہ زبان استعمال کریں گے تو پھر آپ سے ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی یعنی بہتری کا سوچیں گے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میرا خیال یہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں نہ یکجہتی ہے, نہ کوئی ان کا مشترکہ نیریٹو ہے, نہ کوئی ان کا ایک اتفاق رائے سے بیانیہ ہے. جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور کی پتل آ رہا ہے, جس کے دل میں آ رہا ہے وہ کوئی وہ جو اس کو وہ جو شیخ ویرا ٹائپ چیز ہیں, وہ جنگ سے جن کا تعلق ہے, کوئی ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, کچھ سلمان اکمل راجہ کے بارے میں کہہ رہا ہے. ایک کڑماسا مچا ہوا ہے پارٹی کے اندر.
آپ مجھے بتائیں ایسی پارٹی جو اتنے حصے بکروں میں بٹی ہوئی ہوگی وہ کس طریقے سے حکومت کے لیے پریشر کا باعث بن سکتی ہے؟ جی لیکن بخاری صاحب حکومت خود ہی اپنے پاؤں پہ کافی زیادہ کلہاڑیاں مار رہی ہے. جب رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ بانی کو 2 دفعہ ڈیل دی, اس نے ڈیل لینے سے انکار کر دیا, تو پھر تو یہ تو تحریک انصاف کے بانی کے قد کاٹ میں خود اضافہ کر رہے ہیں, اپنی سیاسی خودکشی کے مترادف. دیکھیے مجھے یہ نہیں معلوم صحیح معنوں میں کہ کس مصلحت کے تحت انہوں نے اتنا بیان دیا ہے, ورنہ ان کے اگر ماضی کے بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے تو کبھی زندگی میں ڈیل کی بات نہیں کی ہے. یہ کس کانٹیکس میں تھا, کتنے کمال سے جو اینکر تھا اس نے ان سے کہلوا لیا, مجھے آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپنڈ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک کنسسٹنٹ لائن حکومت کی رہی ہے, وہ یہ ہم نے آپ کو رہائی نہیں دینی ہے. آپ کے اوپر مقدمات ہیں, آپ کو سزا ہوئی بھی ہے, آپ عدالتوں سے رہائی لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم راستے کی دیوار نہیں بنیں گے. ہاں پولیٹیکل معاملوں کے اوپر انہوں نے کئی دفعہ نہ صرف یہ کہ آغاز کیا ہے, کئی دفعہ انہوں نے آفر کیا کہ آئیے مل کے بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ جو لاسٹ 3 راؤنڈ ہوئے تھے ان کے مذاکرات کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے تحت, اس میں 1 سال کے اندر فریش الیکشن کرانے کا مطالبہ حکومت آلموسٹ مان گئی تھی. جی اگر انہوں نے اس پروسیس کو چلنے دیا ہوتا تو اس وقت نئے الیکشن ہو کے, اگر ان کی پارٹی کی مقبولیت کا حال وہی ہے کہ 24 کروڑ عوام میں سے 25 کروڑ ان کے ساتھ ہیں, تو پھر یہ آ جاتے تھے اقتدار میں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد آ کے دہشت گردی کی سچویشن کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, باجوڑ میں ریسنٹلی جو حملہ ہوا جس میں تقریباً 11 پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے, اس پر پاکستان کی حکومت نے, دفتر خارجہ نے افغان حکومت کو جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, مراسلہ دیا ہے. بخاری صاحب کیا صرف اتنا کرنا, ڈیمارش کر دینا, اتنا یہ سب کچھ اقدامات جو کاغذی ہوتے ہیں, کیا یہ کافی ہیں یا پریکٹیکلی اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے 2 ہمسایہ ممالک کے بیچ جن کے ساتھ خاص طور سے آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں, ایک مینرزم ہے انڈر دا جنیوا کنونشن کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, آپ کی جو سرحد ہے اس کے پار کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, آپ کے یہاں دہشت گردی کا کوئی حملہ ہوا ہے, تو آپ ان کے جو نمائندے ہیں آپ کے ملک میں, چاہے وہ ناظم الامور ہیں, چاہے وہ ایمبیسڈر ہیں, چاہے وہ ہائی کمشنر ہیں, ان کو آپ بلا کے ڈیمارش کرتے ہیں. ڈیمارش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک مسودہ بھی دیتے ہیں ان سے جس میں ثبوت ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ حرکت آپ نے کی ہے. یہ ڈیمارچ کے دوران بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے دھڑا دھڑ استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف, اور ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے, اور آپ لوگوں کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. یہ تو ہے ڈپلومیٹک رسپانس ٹو وٹ ہیپن ان باجوڑ. بٹ آئی ول ٹیک یو بیک ٹو دس خواجہ آصف اسٹیٹمنٹ. وہ تھا سیاسی بیان حکومت کا, ان کا ول اسٹرائک یو اگین. دیکھا تھا آپ نے, اس میں کوئی لفظ جو ہیں وہ کپڑے پہنائے ہوئے نہیں تھے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. If your soil will continue to be used against us, we will hit you back. We will strike you back. Yes. جی بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ضرورت سے زیادہ وقت آلریڈی پاکستان نے دے دیا ہے افغانستان کو, بہت زیادہ بلیڈ کر رہی ہے پاکستان کی عوام, now we have to take very bold steps. میرے خیال سے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, اور یہ خواجہ آصف کا بیان جو ہے اور یہ آج کا جو ڈیمارش ہے, یہ 2 بہت سیریس ڈیولپمنٹس ہیں. یہ وہ جواز مہیا کرتا ہے کسی بھی قوم کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے. تو یہ بلا جواز نہیں ہے, یہ صرف کاغذی کارروائی نہیں ہے. خواجہ آصف نے اپنے پولیٹیکل حکومت کے نمائندے کے طور پر ایز ڈیفینس منسٹر وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. فارن آفس نے ان کو کاغذی کارروائی پوری کر دی ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے ثبوت ہیں اور آپ کر رہے ہیں, آپ کے یہاں سے ہو رہی ہے مداخلت, انف از انف, اس کو آپ فوری طور پہ روکیں. دونوں کارروائیاں ضابطے کی بھی اور سیاسی بھی اور ڈپلومیٹک بھی یہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں. Now it is for us to decide when to hit. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جب یہ بات کرتے ہیں, ہم اپنے پروگرامس میں بیشتر دفعہ یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ افغانستان تنہا یہ کارروائیاں نہیں کر رہا, ادھر سے بھارت کی پراپر سپورٹ ہے سارے ان آرگنائزیشنز کو اور افغان رجیم کو. تو بخاری صاحب اس سائڈ کے لیے, ایسٹرن بارڈر کے لیے, اور وہاں پر جو ہمارا دشمن بیٹھا ہے اس کے لیے ہم اس طرح سے ایک تو یہ کہ ہم نے ان کو پوری طرح سے پوری دنیا بھر میں ایکسپوز کیا ہے کہ یہ جو کچھ دہشت گردی افغانستان میں ہو رہی ہے, نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ کہیں بھی, چاہے وہ کینیڈا میں جا کے کسی سکھ لیڈر کا قتل ہو یا اسی نوعیت کی دیگر کارروائیاں ہوں, ان سب میں ہندوستان کی را انوالو ہے, ہندوستان کے اجیت ڈوبل کا وہ سیل انوالو ہے, ڈسٹروائے پاکستان. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا نے ہمارے نیریٹو کو ایکسیپٹ کیا ہے. ڈپلومیٹکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو ہندوستان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, آج میں اگر ریئلسٹک انالیسس کروں
تو ہندوستان جو ہے وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہوا ہے اور پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ دہشت گردی کی اسپانسرشپ اور سہولت کاری میں ہندوستان جو ہے ملوث ہے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر تو کام ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ انٹرنل فیکٹرز جو اس میں انوالوڈ ہیں یا جو اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے پراپر طریقے سے ایکشن لیا جا سکے اور سب ایک پیج پر آ جائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز.